الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. محترم عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں، ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا اور بڑی اہمیت والا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں نیک عمل جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دنوں میں پسند نہیں ہے. یعنی ان 10 دنوں کے اندر آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ خیرات کرے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے. یہ ساری عبادتیں اس میں داخل ہے. اسی طرح ایک اور روایت ترمذی میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں اپنی عبادت اتنی پیاری ہے کہ اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند نہیں کیا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کے اندر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے. کتنی بہترین فضیلت ہے. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ذی الحج کے 10 دنوں میں عبادت کرنے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. آدمی کوئی بھی عبادت کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید. یعنی ان 10 دنوں کے اندر آدمی کو خاص طور پر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کی بھی فضیلت آئی ہے. اور یہ وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ خاص طور پر جو ہے ان 10 دنوں کے اندر آدمی کو عبادتوں کا خوب اپنے اندر ذوق شوق پیدا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. لکھا ہے کتاب میں، ان 10 دنوں کے اندر جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتا وہ سال بھر گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، ان 10 دنوں میں گناہوں کے نہ بچنے کی نحوست کی وجہ سے. اب ہر آدمی سوچے کہ میں شروع سے لے کر شام تک یعنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کون کون سے گناہوں میں مبتلا رہتا ہوں، ان تمام گناہوں سے مجھے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بہت سے لوگ نمازوں سے دور رہتے ہیں،
جو صرف جمعہ سے جمعہ کی پابندی کرتے ہیں اور پورا ہفتہ ایک نماز پڑھنے کی تکلیف اور مشقت نہیں اٹھاتے اور اس کو جو ہے فریضہ نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگ باہر کے گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی فلم دیکھنے میں مبتلا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر غلط اور برائی کی چیزیں دیکھنے میں مبتلا ہے، کوئی آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کانوں کے گناہ میں مبتلا ہے، اور کوئی جو ہے ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ بلکہ علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ آخر رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن فضیلت رکھتے ہیں یا ذی الحج کے شروع کے 10 دن؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تمام علماء نے پسند کیا ہے اور اختیار کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ فضیلت رکھتے ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اس کی وجہ جو ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ راتوں کو اس لیے فضیلت حاصل ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کی کہ اس میں شب قدر ہے، اور جو ہے دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اس لیے فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ اس میں حج ادا ہوتا ہے، قربانی ادا ہوتی ہے اور عمرے ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھائے کہ اس مہینے کے اندر صرف قربانی نہیں ہے، اس مہینے کے اندر صرف حج نہیں ہے، بلکہ آل اوور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانے کے لیے مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کے ساتھ آنے والا ہے۔ سب سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ بڑا دل دکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک دن جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں یعنی عرفے کا دن، خاص طور پر اس دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی بندہ یا بندی 9 ذی الحجہ کو خاص طور پر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ہر دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت میں نے بتلائی کہ ایک روزہ رکھو تو سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور رات کو اگر عبادت کرو تو شب قدر کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں شب قدر آخری عشرے میں ہے، لیکن کون سی رات میں وہ متعین نہیں ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنی پڑے گی، جبکہ یہاں فرمایا کہ رات کو پوری رات عبادت کرو تو شب قدر کے برابر جو ہے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت! اس لیے ہم سب ساتھی طے کریں کہ انشاءاللہ اس آنے والے مہینے کی خوب قدر کریں گے اور اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی کا عمل جو اس مہینے میں ہوتا ہے، سب سے پہلے قربانی کا یہ عمل جیسا کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں مذکور ہے، اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر، یہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل نے کیا۔ حابل نے جو ہے ایک میڈے کو ذبح کر کے اللہ کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کیا، اور قابل نے جو ہے اپنے کھیت کی پیداوار کا کچھ حصہ صدقہ کر کے جو ہے اللہ کے حضور پیش کیا۔ اس زمانے کے اندر قربانی کا صدقہ خیرات کے قبولیت کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ جو آدمی جو بھی صدقہ خیرات اور قربانی کرے اسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھنا پڑتا تھا، اوپر سے ایک آگ آتی تھی آسمان سے اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ اگر وہ آگ اس کو جلا دے تو سمجھ لو کہ آپ کی قربانی اور آپ کا صدقہ اور آپ کی خیرات قبول ہو گئی، اور اگر اوپر سے آگ نہ آئے تو سمجھ لو کہ اللہ کے دربار میں آپ کا یہ صدقہ خیرات اور قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ حابیل کے میڈے کو اللہ کی آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابل نے جو اپنی پیداوار کھیت کی رکھی تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔
इसीलिए बाद वो लोग थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये उज़र पेश करते थे कि हम आपके ऊपर इस्लाम ले आए और ईमान ले आएंगे, लेकिन जैसे पिछले अंबिया में ये सदका खैरात के कबूल होने के लिए आसमान से आग उतरती थी, अब भी वो आग उतार दो तो हम ईमान ले आएंगे। यतीना बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार, कुरान ने उसका तस्करा किया है। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि पिछले अंबिया के ज़माने में वो आग उतरती थी तो तुमने उन पर तो ईमान लाए नहीं, तुमने उन पर तो इस्लाम कबूल नहीं किया, तो फिर मेरे हाथ पर कैसे ईमान लाओगे? तो ये वो सबसे पहले कुर्बानी थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने जो है रखी थी। लेकिन इस जमाने में और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बड़ी खुसूसियत की चीज है कि हम कुर्बानी करते हैं और हमारी कुर्बानी से हम खुद भी खा सकते हैं, हम गरीबों को भी खिला सकते हैं, रिश्तेदारों को भी बांट सकते हैं। कुर्बानी की फजीलत में सूरह सौफात में बड़ी जबरदस्त तारीख को ऐसा बयान किया है कि कयामत तक और रहती दुनिया तक ऐसी तारीख को कोई पेश नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 86 साल की उम्र है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में आपको जो है बेटा अता फरमाया और फिर वो पूरा मंजर उसमें खींचा हुआ पूरे रुकू में जो है कि उनकी परवरिश हुई और वो जो है अपनी जवानी की उम्र तक पहुंचे। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या बती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। वो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि जो है मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं। तो नबी का ख्वाब भी वही होता है। तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया है कि आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, आप मुझे भी अनकरीब जो है सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर आगे अल्लाह ने तस्किरा किया, कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने तो जो है ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और अल्लाह के हुक्म की तामील की है। फिर वो मेढे की शक्ल में जो है जानवर उतरता है और उसको ज़बह किया जाता है। इस अदा को अल्लाह ताला ने कयामत तक जो है बना दिया और ऐसा बना दिया कि जो भी साहिब इस्तिताअत है जिस पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है उसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना वाजिब करार दिया है। अब ये कुर्बानी क्या है? कुर्बानी कुर्बान से बना है, बरवज़न कुरान। इसका क्या मतलब होता है? हर वो नेक अमल जो अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए किया जाए उसको कुर्बानी कहा जाता है। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने इसके माने को और ज्यादा आम कर दिया है कि हर वो नेकी जो अल्लाह की रहमत से करीब करने के लिए की जाए उसको जो है कुर्बान कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुर्बानी को एक फिक्स माने में लिया जाता है कि अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए किसी हलाल जानवर को ज़बह किया जाए उसको कुर्बानी कहा जाता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया और सहाबा ने पूछा, मा हाज़िल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या है? सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपके अब्बा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि सारे अरब के लोग जो हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो ये तो घर की चीज थी कि उनके बाप दादा की चीज पर अमल करना था। उस पर हमको क्या मिलेगा? वमा लना मा लना फीहिन, उस पर हमको क्या मिलेगा यानी कुर्बानी करने पर? तो बिकुल्लि शारतिन हसनतुन, कि हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। और हदीस में आता है कि जब आदमी जानवर को ज़बह करता है तो उसका खून जमीन पर नहीं गिरता, उससे पहले वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी के जो 3 दिन है 10, 11, 12 जिलहज, उन 3 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। कुर्बानी इतनी अहमियत रखती है, इतनी इम्पोर्टेंट इबादत है कि हर जानवर के जिस्म के हर बाल के बदले इंसान को जो है एक नेकी मिलती है। इसीलिए किताबुल मसाइल में हजरत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहू ने लिखा है, जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, गरीब है, इन तमाम फजाइल को सामने रखते हुए उसे भी कुर्बानी करने का अपने अंदर ज़ौक़ शौक पैदा करना चाहिए कि वो भी कुर्बानी करे, चाहे मुझ पर वाजिब नहीं है। क्यों? कि उसके अंदर उसके फजाइल इतने हैं, उसकी अहमियत इतनी है। फिर आगे
صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر، بخاری کی روایت ہے، اس مہینے کے اندر ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا تو کیا وہ جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کے ان 10 دنوں کے اندر آدمی اگر قرآن کی تلاوت کرے تو وہ اور دنوں میں جہاد سے بھی بڑا ثواب رکھے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے جہاد میں اور اللہ کی راہ میں اپنی کوئی سواری اور اپنی کوئی چیز جیسے گھوڑا وغیرہ لے کر نکلے اور بذات خود شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں جو ہے اس کا لگ جاوے اور کوئی چیز واپس نہ آئے، تو اس بندے کا اپنے جان مال کی قربانی دینا اور دنوں کے اندر یہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ خود قرآن کے اندر سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اس پر بحث علماء نے کی ہے، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہے۔ اتنی اہمیت رکھتا ہے یہ مہینہ۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی جو ہے ہر اس مرد اور عورت کے اوپر واجب ہوتی ہے جو بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو اور آزاد ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ کتنا ہونا چاہیے اس کے پاس؟ جس مرد یا عورت کے پاس ابھی کے زمانے میں جو نصاب ہے 612 گرام چاندی، جس کی تقریباً قیمت ابھی جو ہے 60,000 روپے ہوتی ہے، تو جس کے پاس 60,000 روپے کا سونا چاندی یا کیش پیسہ ہوگا یا اپنی ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں گھر کی ہوگی یا اسی طرح ایکسٹرا پلاٹ ہوگا، ایکسٹرا مکان ہوگا، اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی چھوٹے جانور کی بھی ہوتی ہے، بڑے جانور کی بھی ہوتی ہے۔ چھوٹا جانور ہو تو 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، جس دن ہمیں قربانی کرنی ہے اس دن اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بڑا جانور ہو تو 2 سال کا مکمل ہو۔ بہت سے ایسے عیب ہیں جن عیبوں کی وجہ سے وہ جانور نہ قربانی میں چل سکتا ہے، نہ عقیقے میں چل سکتا ہے، یا کسی نے نظر اور منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کروں گا، تو وہ منت اور نظر میں بھی وہ عیب والا جانور قربانی میں، عقیقے میں اور منت میں نہیں چلے گا۔ وہ بہت سے عیب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر جانور خریدنے جاتا ہے تو بہت موٹی موٹی چیزیں دیکھنی ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے دانت مکمل ہے کہ نہیں۔ اگر کچھ دانت گر گئے ہیں یا اکثر گر گئے لیکن گھاس چارہ آرام سے کھا لیتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر گھاس چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک جانور اندھا ہے، بالکل دیکھ نہیں پاتا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر تھوڑا کچھ کان کٹا ہوا ہے یا صرف چیرا ہے تو اس کی تو قربانی درست ہے، لیکن اگر پورے کان کے 3 حصے کیا جائے اور 1/3 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور وہی مسئلہ دم اور پوچھ میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور جو ہے لنگڑا ہے، 3 پاؤں اس کے صحیح سالم ہے اور 4تھا پاؤں جو لنگڑا ہے، تو جب چلتا ہے تو وہ لنگڑے پاؤں کا بھی سہارا لے کر چلتا ہے، زمین پر گھسکتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر وہ لنگڑا پاؤں زمین پر ٹیکتا نہیں ہے، اس کا سہارا نہیں لیتا، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ بھئی اگر کوئی پیدائشی کسی جانور کی دم ہی نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے، سینگڑے، اگر یہ اوپر کی جو سینگ ہے، سینگڑے اگر وہ تھوڑا کچھ ٹوٹ گئے یا پورا ٹوٹ گیا اوپر کا کور کھول جو ہے تو بھی اس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ اندر دماغ سے اور جڑ سے وہ سینگڑا اگر نکلا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، ہم یاد رکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بڑا جو جانور ہوتا ہے اس جانور کے اندر ہم اپنے مرحومین کا بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے پوری امت کے ایصال ثواب کے لیے بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح عقیقے کا بھی حصہ رکھ سکتے ہیں بڑے جانور میں۔ اور اگر ہم لوگ 7واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھے تو یہ خیر و برکت اور سعادت کی چیز ہے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود جو ہے ایک میڑا اپنی طرف سے اور ایک میڑا یعنی گیٹا پوری امت کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری اپنی زندگی کے اندر ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے. اب جس آدمی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، قدرت دی ہو، تو اپنے گھر کے اندر جتنے افراد پر قربانی واجب ہے ان واجب قربانیوں کے ساتھ ساتھ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرے. آج ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں اور چیزوں میں جو فضول چیزیں ہوتی ہے جس سے روکا بھی جاتا ہے کہ اس میں پیسہ انویسٹ مت کرو، واپس کچھ آنے والا نہیں ہے. چند گھنٹوں کی خوشیوں میں کتنے پیسے لگا رہے ہیں، لیکن جہاں ہمیں لگا کر کچھ ملنے والا ہے وہاں ہم بہت پیچھے ہٹ کرتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، بلکہ جو ہے قربانی کرے. 2 دن پہلے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تھا، قربانی واجب ہے میرے اوپر لیکن کیش پیسہ کچھ نہیں ہے، میں خود قرض دار ہوں، تو میں کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب میں نے دیکھا تو کاکوسی کے جو ایک دارالعلوم کے جو ایک استاد ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قربانی کے فضائل پر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی کو جو ہے قرض لے کر بھی جو ہے قربانی اس پر واجب ہے، اگر کرنا اس پر ضروری ہے تو قرض لے کر بھی وہ قربانی کرے. یوں نہ سمجھے کہ جس سے میں جانور خرید رہا ہوں اس کو میں نے 1-2 مہینے کی مہلت دی تھی کہ بھئی آپ کے جانور کا پیسہ میں 1-2 مہینے بعد دوں گا، 15 دن بعد دوں گا، تو پہلے قیمت ادا نہیں کی اور جانور قربان کروں گا تو میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کی آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی، لیکن قربانی تو آپ کو کرنی پڑے گی. یہ بھی مسائل ہے. اسی طرح یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قربانی کا جانور بذات خود ذبح کرتے تھے. تو جس کو خود ذبح کرنا آتا ہو تو وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، یہ سنت ہے. اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اگر ہم خود ذبح نہیں کر سکتے یا ہم کو ذبح کرنا نہیں آتا ہے، اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو پھر جانور جب ذبح ہو رہا ہو اس وقت ہمارا موجود رہنا ضروری ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی کہ فاطمہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو تو تم اس وقت وہاں کھڑی رہو اور موجود رہو. تو ہماری قربانی کا جانور جب ذبح ہو رہا ہو اس وقت ہمیں وہاں رہنا چاہیے. جب ذبح ہو جائے اس وقت تک تو کم رہے تاکہ ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ سکیں. بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی قربانی کے جانور پر اتنی جو ہے توجہ دیتے تھے اور قربانی کے جانور کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ اس کو جو ہے موٹا تازہ بنا دیتے تھے، فربا بناتے تھے. اور ایسا ہی جو ہے موٹا تازہ جانور قربانی کے اندر جو ہے فضیلت والا ہے کہ ایسا ہی جانور ہونا چاہیے. اسی لیے یہ بات لکھی گئی ہے علماء نے کہ اس زمانے کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ ایک آدمی بذات خود اگر جانور نہیں خریدتا ہے اور جانور نہ خرید کر حصے والی قربانی میں حصہ لکھوا دیتا ہے تو بہت سی سنتیں اس میں چھوٹ جاتی ہے، اگرچہ فی نفسی اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. سب سے پہلے قربانی کے جانور کو خرید کر اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو چارہ وغیرہ کھلانا، روزانہ اس کی دیکھ بھال کرنا. اسی طریقے سے جب وہ جانور ذبح ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یا اگر ہم اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے تو جس وقت ذبح ہو رہا ہو اس وقت وہاں موجود رہنا. اسی طرح اپنی قربانی کے گوشت میں سے مستحب یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلا لقمہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے. یہ تمام سنتیں اس میں سے جو ہے مفقود اور چھوٹ جاتی ہے. اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے جس آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ آدمی جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے، اس کو جو ہے جانور خرید کر ہی قربانی کرنی چاہیے. حصہ لکھوا کر چھوٹ نہیں جانا چاہیے. یہ تو مجبوری کا درجہ ہے. یہ کیسا مجبوری کا درجہ؟ جیسے نماز میں ہے کہ آدمی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر پڑھے، اگر یہ پرابلم ہے تو پھر لیٹ کر پڑھے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو دونوں پیر جو ہے قبلے کی طرف کر کے بھی پڑھ سکتا ہے.
चार जानों बैठकर पलाठी लगाकर नमाज पढ़े, आखिरी दर्जा कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ना है, वो भी पर्सनली किसी मुफ्ती से मसला पूछकर कुर्सी का इस्तेमाल करे। इसी तरीके से आपकी क्या उज़र है, क्या प्रॉब्लम है, वो उलमा से पूछे, फिर हिस्से वाली कुर्बानी में कुर्बानी करे, वरना जानवर को खरीद कर कुर्बानी करना ये जरूरी है। अगर हम अपनी इस अल्लाह की दी हुई माल और दौलत की नाकदरी करेंगे और जानवर को खुद खरीद कर कुर्बानी नहीं करेंगे और ऐसे हिस्सा लिखवा कर छूट जाएंगे, ये इस जमाने के अंदर जो है अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी है। आज के जमाने के अंदर ये सरकार जो नई नई पॉलिसी ला रही है और शरीयतों पर हमला करती है, चाहे वो यूसीसी की शक्ल में हो, वक्फ बिल की शक्ल में हो, खुदा न करे आइंदा अगले सालों में ये भी आएगा कि हम ऐसे ही नाकदरी करते रहे तो ये कुर्बानी पर भी बैन लगाएंगे। अभी वो मौका नहीं है, इससे पहले हम कदर करें और कुर्बानी का अच्छा तगड़ा जानवर और जो है अच्छे जानवर को खरीद कर उसकी कुर्बानी में जितना पैसा हमारा इसमें जाएगा, इन्वेस्ट होगा, वो बैंक ऑफ आखिरत है और जो है बैंक में और आखिरत की बैंक में सेविंग हो रहा है, इंशाल्लाह उसमें सवाब ही सवाब है। तो इसकी फिक्र करें कि इंशाअल्लाह हम कुर्बानी करेंगे तो खुद जानवर खरीद कर। अगर एक आदमी की इतनी इस्तेदाद और हैसियत नहीं है कि खुद के 2-3 हिस्से हैं और बड़ा जानवर खरीदने में थोड़ी रुकावटें आ रही है और फाइनेंशियली जो है बहुत पीछे है, कमजोर है, तो वो दूसरे किसी पार्टनर को ले ले, रिश्तेदार में ले ले, दोस्तों में ले ले, मोहल्ले में किसी से बात करे कि भाई मेरे 2-3 हिस्से हैं, आपके 2-3 हिस्से, चलो मिलकर एक जानवर खरीद लेते हैं और आपस में जो है इसकी देखभाल करेंगे और जानवर की कुर्बानी करेंगे, तो ये भी आसान हो जाएगा। लेकिन कुर्बानी का हिस्सा लिखवा कर अपने आप को छूटा ना कर दे, बल्कि कुर्बानी का जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। इसी में हमारे लिए अल्लाह की दी हुई नियामतों की कदरदानी है और सारी सुन्नतों पर अमल होगा इंशाअल्लाह। और जिस आदमी की तरफ से कुर्बानी होती है उसको चाहिए कि भाई पहली जिलहिज्जा से लेकर जब तक उसके नाम की कुर्बानी न हो वो बाल और नाखून न कटाए। ये एक सुन्नत अमल है, ये कोई वाजिब और जरूरी नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो वाजिब है, लेकिन हम हनफी मसलक में ये सुन्नत है। अगर कोई आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अगर जानबूझकर भी अपने नाखून और बालों को कटवा देगा फिर भी उसकी कुर्बानी पर कोई असर पड़ेगा नहीं। ये असल में हाजियों से मुशाबियत और कॉपी की वजह से ये सुन्नत को जिंदा करने की तरफ तलकीन फरमाई गई। जिस तरह एहराम की हालत में हाजी बाल और नाखून को नहीं काट सकता और भी बहुत सी पाबंदियां है, तो 2 पाबंदियां अल्लाह ताला ने हाजियों की कॉपी करने के लिए, कुर्बानी करने वाले के लिए रखी है कि भाई तुम लोग भी इस सुन्नत को जिंदा करो और बाल और नाखून वगैरह न कटाओ। लेकिन अगर कोई जानबूझकर भी कटा देगा तो उसकी कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें यह मसला भी याद रखे कि किसी के बगल के और नाफ और डूटी के नीचे के बालों को कटाने में 40 दिन से ऊपर का वक्त निकल जाता है इस सुन्नत पर अमल करने में, तो वो वहां बालों को काटेगा क्योंकि वो वाजिब है और ये सुन्नत है। तो इसको भी ध्यान में रखें। और फिर जो है 9वीं जिलहिज्जा की सुबह फजर की नमाज से लेकर 13वीं जिलहिज्जा की असर की नमाज तक 23 नमाजों में एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना ये वाजिब है। इमाम के लिए, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले के लिए, जिनकी रकातें छूट गई हो मसबूक के लिए और अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए और मर्द औरत दोनों के लिए एक मरतबा। और सलाम फिराने के बाद फौरन इसको पढ़ना है। अगर सलाम फिराने के बाद किसी ने बातचीत कर ली तो फिर वो जो है तकबीर पढ़ना और तकबीर तशरीक पढ़ना उसके जिम्मे से वाजिब खत्म हो जाता है। एक मरतबा पढ़े, मर्द हजरात जोर से पढ़े, औरतें जो है आहिस्ता पढ़े, तो अपने घरों में इसकी तलकीन करें कि इंशाअल्लाह इस अमल को, ये वाजिब अमल को हम भी खुद करेंगे और अपनी मस्तूरात को भी करने की तलकीन करेंगे। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। इसी निस्बत के ऊपर इंशाअल्लाह रविवार के दिन हमारे मदरसे नूरुल इस्लाम में कि भाई कुर्बानी की अहमियत क्या है, हज की अहमियत क्या है, इसके ऊपर जो है इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे यहाँ रविवार के दिन दोपहर में 2:30 बजे मस्तूरात का बयान, पूरे हालोल की मस्तूरात का रखा गया है उलमा के मशवरे से। बहुत सी मरतबा हमने देखा है कि मस्जिदों में मर्दों में मस्तूरात के बयान का ऐलान होता है, लेकिन हमारे मर्द हजरात घर जाकर मस्तूरात को कहते ही नहीं है। तो आज का ये ऐलान जो है अपनी घर की मस्तूरात को पहुंचाएं कि रविवार को दोपहर में 2:30 बजे इंशाल्लाह बयान होगा, तो उस बयान में हमारी मस्तूरात शिरकत करें ताकि इनको भी पता चले कि इनके पास सोने जेवरात होते हैं
تو اگر کبھی کبھی جو ہے ان پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے اور وہ قربانی کے واجب سے دور رہتی ہے، تو وہ بھی قربانی کے اس عمل کی اہمیت کو سمجھے، تو تمام ساتھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہی قربانی کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کے مشورے سے ایک پرچہ تیار کیا گیا ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد 2 بندے کھڑے رہیں گے اور وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا، تمام لوگ یہ پرچہ لے کر جائے اور گھر جا کر آرام سے اس کو پڑھے، اس میں اس کے مسائل وغیرہ لکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت بات